السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التغابن آیت نمبر 5 سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 5 اور 6 ان دو آیات میں پچھلی امتوں کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور حق کی انہوں نے مخالفت کی، تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ کیا لم نہیں یأتیکم آئی تمہارے پاس نبأ خبر الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا من قبل اس سے پہلے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ آیات اہل مکہ کے لیے ہے، خصوصاً وہ اہل مکہ کے وہ لوگ جو کفر کر رہے تھے، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ ان سے فرمایا کہ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے؟ یعنی یہ کن قوموں کا ذکر ہے؟ یعنی یہاں پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود، قوم لوط، ان قوموں کا ذکر ہے۔ یعنی وہ قومیں ایسی قومیں تھیں، یعنی ان کی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، سویلائزیشن تھے، بڑے طاقت اور قوت والے لوگ تھے، خد میں بھی بہت دراز تھے، ان کو بڑی فراوانی دی گئی تھی ہر چیز کی۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو یہاں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے، کفار عرب کو، کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں وہ حالات نہیں پتہ؟ اور واقعی جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں، ان کی قوم وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو کس طرح غرق کر دیا کہ ایسا طوفان آیا کہ زمین بھی چشمے ابل رہی تھی، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور آسمان بھی کنٹینیوس پانی برسا رہا تھا، یعنی نیچے سے بھی پانی اور اوپر سے بھی پانی، اور وہ اس طرح ساری قوم غرق ہو گئی سوائے ایمان والوں کے۔ اور اسی طرح قوم سمود کا ذکر آتا ہے، قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک اونچی آواز تھی، ایک آواز، ایک خوفناک آواز تھی، اس ایک آواز سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح قوم عاد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی، ایسی سرکش ہوا بھیجی جو لگاتار 7 راتوں تک اور 8 دن تک چلتی رہی لگاتار یہ ہوا، اور یہ ہوا کی وجہ سے یہ اس طرح یعنی زمین پہ گرے پڑے ہوئے تھے، اور یہ بہت لمبے قد والے لوگ تھے قوم عاد، اور زمین پہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں کہ سر کہیں پڑا ہے اور دھڑ کہیں پڑا ہوا ہے۔ اور قوم لوط کے بارے میں کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آج کل تو قوم لوط کا جو عمل تھا اس کو تو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو آج لوگ جائز سمجھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ تو قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ ان کی بستیوں کو تو الٹا دیا گیا، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیخ ایسی تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اس چیخ کی آواز سے، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کس طرح تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب بھیجا، یعنی صرف ایک ہوا، ایک آواز، ایک چیخ، اس سے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ کوئی ایسے کمزور سی بھی قومیں نہیں تھیں، اونچے پورے قدوں کے تھے، بڑی قوتیں، بڑی بڑی ان کی تہذیبیں تھیں، کہاں گئی سب؟ کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو ان کو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ذرا ان کی طرف بھی تو دیکھو، تم آج جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو، تم اپنے رسول کو نہیں مانتے ہو، تو پھر تم ان کی طرف بھی تو دیکھو، ذرا ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق تو لو۔ اور ان کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ان کے لیے فرمائی، فذاقوا پھر انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے کاموں کا، جو انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو، اس کا وبال انہوں نے اس دنیا میں ہی چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہوئی ہے تو دنیا کا عذاب تھا، یہاں کی رسوائی تھی، یہاں ان کے لیے ذلت والا عذاب رہا کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں، ذالک یہ
کیوں انہوں نے اپنے وبال کا مزہ چکھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب اس دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ ذالک یہ بِأَنَّهُ باوجہ اس کے بلا شبہ کانت تھے تأتیہم آتے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ جب بھی کوئی نبی یا رسول ان کے پاس کوئی دلائل معجزات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، کلیئر پروفز کے ساتھ ان کے پاس آتے، فقالو تو وہ کہتے کیا بشر یعنی انسان، یہدوننا ہمیں راہ دکھائے گا۔ یعنی ان کا سوال دیکھیے وہ کس طرح سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اب یہ انسان ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا ہدایت کا۔ کفروا پس انکار کر دیا، بس اسی بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وَتَوَلَّوْا اور روگردانی کی، اور وہ اعراض کیے، منہ پھیر لیے، اس بات کا ہی انکار کر دیے کہ ایک ہمارے جیسا انسان اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتا ہے، کیا اب یہ ہماری ہدایت کرے گا؟ یعنی ان کی باتوں میں تکبر دیکھیں کہ ایک انسان ہمیں بتائے گا، ایک انسان کی بات ہم سنیں گے۔ ان کے لیے تو یہ تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ کوئی فرشتہ اترتا، کوئی فرشتہ اللہ کی وحی لے کر آتا تو تب بات بنتی۔ ایک انسان جو ہمارے بیچ میں ہی پلا بڑا ہے، جو ہماری طرح ہے، وہ بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، ہماری طرح ہے، ایک وہ انسان کہے گا تو کیا وہ اب ہماری ہدایت کا راستہ بتائے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا؟ یعنی انہوں نے اتنا تکبر کیا، مذاق اڑاتے ہوئے اس بات کو اتنا حقیر سمجھا اور ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا، تو مشرکین مکہ نے انسان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیے۔ اور آج کل جو بدعتی لوگ ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے، انسان ہی نہیں سمجھتے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے کہ نبی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہتے ہیں، اور یہ ان کے دعوے اتنے پکے ہوتے ہیں، وہ اپنے دعووں میں اگر آپ کچھ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اچھا بھئی یہ بات آپ نے کہاں سے لی؟ بس سن لیا، کہاں سے؟ کسی بابا نے بتا دیا، کسی پیر نے بتا دیا، کسی دادی نے بتا دیا، گھر والوں نے بتا دیا، بس وہی بات پہ پکے اڑے ہوئے ہیں کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک رسول انسان کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ باتیں بس سنی سنائی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کس کی باتوں پر زیادہ آپ بھروسہ کریں گے، کس کی باتیں آپ کو سچی لگتی ہیں؟ وہ جو آپ نے سنی ہی ہوئی ہیں کسی اور سے، کسی بابا، کسی مرشد، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے سنی ہے، یا وہ جو رب کا کلام ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 نکال کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے ان کو، قل کہیے، انما انا بشرم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح، لیکن تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے، لیکن وہ بھی انسان ہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا عقیدے میں خرابی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں سب کے سب انسان تھے، تو یہاں پہ انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا، کہا کہ ایک انسان اب ہمیں بتائے گا۔ تو دیکھیں کتنا تکبر تھا کہ حق بات دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں ماننا کہ ہم جیسا انسان ہماری طرح یہ اب ہمیں بتائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ ماننا ہے تو نہ مانو، منہ موڑنا ہے تو منہ موڑ لو، واستغنى اللہ، بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے، واللہ غنی، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید، خوب قابل تعریف ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے اس کی بادشاہت میں کچھ کمی ہو جائے گی؟ تمہارے ایمان لانے نہیں لانے سے اس کی بادشاہت میں نہ ہی کوئی اضافہ ہوگا نہ ہی کوئی کمی ہوگی۔ وہ تو حمید ہے، خوب قابل تعریف ہے۔ تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو، وہ خود حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 7، زعم الذین، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان لن، کہ ہرگز نہیں، یبعثوا، وہ اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کا یہ گمان تھا کہ اب ایک بار جب مر جائیں گے تو دوبارہ تو بالکل اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہاں جب مٹی ہو گئے، پتہ نہیں ہڈیاں کہاں چلی گئیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو کہاں پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کا تو پورا یقین تھا کہ ہرگز نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، واہ، اور قسم ہے ربی، میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ قسم کھا کر بتائی گئی یہ بات کی، اتنی پکی ہے یہ بات کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کیوں آخر؟ ثم، پھر، لتنبئن، تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہارے کام تمہیں بتائے جائیں گے، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک بات، تمہاری ایک ایک عمل، ہر چیز تم کو بتا دیا جائے گا۔ انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن ہر چیز ریکارڈ میں ہے، لکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز۔ اسی لیے تو انسان اس دن چیخ پڑے گا، پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ایک بڑی سی بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اور ہم اتنی آسانی سے کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس دن خود وہاں پر پکاریں گے، ہم پریشان حال رہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے میری ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ آج ہم سب چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا۔ وہ تھوڑے سے اختیار کو لے کے کتنی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر کتنی ناانصافیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اختیاروں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے کہ تھوڑے سے اختیار کو لے کے کتنا لوگوں کے لیے زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کو کتنا دبا کے رکھتے ہیں، کتنا ان پر ظلم کرتے ہیں۔ گھر کے اگر بڑے ہیں تو گھر کے چھوٹوں پہ دیکھیں کس طرح زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اختیار تھوڑی دیر کے لیے دیا گیا اور اس کو کتنا ہم مس یوز کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں واقعی ہمیشہ یاد رکھنا ہے، لتنبئن، تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، ہر چیز کی خبر دی جائے گی، ایک ایک چیز۔ یہاں پہ اگر ہمارے بارے میں کوئی ہماری ایسی بات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو شرمندگی کی وجہ سے ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہائے، اس کو میرے بارے میں یہ بات پتہ چل گئی، اس کے سامنے میں کیسے آؤں؟ اس شرمندگی کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک بات سامنے آ جائے گی، ایک ایک بات، وہ سازشیں، وہ جو بدماشیاں کیے تھے، وہ جو میاں بیویوں کو لڑائے تھے، جو کچھ بھی کیے تھے، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کتنی بڑی رسوائی ہوگی اس دن۔ اس دن نہ جھوٹ بول سکیں گے، نہ بچ سکیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر یہ ہمارے چتھے کٹھے کھولے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ جس دن ہماری کتاب کھولی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھیں کہ شرمندگی نہ ہو ہمیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اٹھائے گا، ضرور سب کو اٹھائے گا اور سب کو خبر دی جائے گی، بیما، ساتھ اس کے، جو عمل تم نے عمل کیے، جو کچھ عمل تم نے کیے ہیں وہ سب تم کو بتا دیا جائے گا۔ وَذَلِكَ، اور یہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر، یسیر، بالکل آسان ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ کہاں مرنے والے انسان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، تمہارے لیے مشکل بات لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، پھر سے اٹھانا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، عَلَى اللَّهِ یسیر، اس کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے۔
اور یہ آیت کتنا حوصلہ دیتی ہے، خاص طور پہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، لوگوں کا ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس بات کو غلط انداز سے لے لیتے ہیں یا ہمیں قصوروار کھڑا کرتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں کتنی تسلی دیتی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ خبر ہمیں ضرور دے دے گا جو کچھ ہم عمل کیا کرتے تھے۔ اگر اس دنیا میں نہیں ملا، ہم نے کوئی اچھائی کسی کے ساتھ کی ہے، وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، نہ کریں، کوئی بات نہیں، ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے عمل کی جزا ضرور دے دے گا۔ یہ دنیا میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ ایک بدکار کو اس کے ساری بدکاریوں کی سزا یہاں ملے یا ایک نیک انسان کو اس کی ساری جزا یہاں مل جائے، یہاں تو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو قیامت کا دن ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کی قدر نہیں کرتے یا آپ کے لیے آسانی نہیں کرتے، تو پریشان نہ ہو، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں، کیونکہ ایک دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر کسی کو ان کے کیے کہ ان کے عمل کا اللہ تعالیٰ جزا ان کو عطا فرما دے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری اچھائیوں کا بھلا نہیں مل رہا، ہمیں کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو ہم اچھائی سے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا فائدہ اچھے بننے کا، کیا فائدہ ہوا میرے اچھائی کرنے کا، نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، اور یہ سوچ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نیکی کرنا نہ چھوڑیں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا نہ چھوڑیں، ایک دن آ رہا ہے، قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی جزا دے دے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ ایک بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، ایک بھی نہیں۔ اور کتنا اچھا ہے نا، اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں مل رہا ہے، اور وہاں تو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی، وہاں تو لوگ پریشان حال ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے دوڑتے بھاگتے پھریں گے، بھیک مانگتے رہیں گے، اپنوں کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کتنا اچھا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح نیکیوں کا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا صلہ وہاں پہ عطا فرمائے گا۔ فَآمِنُوا، چنانچہ تم ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ، والنور، اور اس نور پر، الذی، وہ جو انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی چنانچہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ۔ یہاں نور کیا چیز، یعنی کس چیز سے مراد ہے؟ قرآن پر تم ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو دلوں میں کسی کو نہیں پتا، وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، تمہارے دلوں میں، ہر ایک بات اور ہر ایک عمل کو جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تو جب بھی کچھ کرنے لگے تو یاد رکھیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ایک ایک چیز کی اس کو خبر ہے، تو اس سے بچ کے کہاں بھاگیں گے پھر، اور جواب بھی اسی کے سامنے کھڑے رہ کر اس کو دینا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کسی کے خلاف سازشیں نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی غیبت نہیں، اپنے اعمال کو اتنا درست کرے رکھیں کہ یاد رکھیں ہر چیز پہ کہ اللہ کی نظر مجھ پر ہے۔ جب یہ خوف، یہ بات انسان کے ہمیشہ یاد رہے گی نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا اس وقت جرت ہوگی کوئی چیز غلط کام کرنے کی ہماری؟ اور یہاں پر والنور، نور یعنی قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور ہماری زندگیوں میں اتنی ہم مصروف ہیں اپنے زندگیوں میں کہ قرآن کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے اندھیرے ہیں، کتنی یہاں پہ جہالتیں ہیں، قرآن سے ہمیں روشنی ملے گی۔ یہ قرآن روشنی ہے، یہ روشنی ہمیشہ ہمیں ساتھ چاہیے مرتے دم تک۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھائیں، قرآن پر ایمان لائیں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے سیکھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اتنا بڑا شرف کہ جو قرآن سیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں، ہم سب اللہ والے بننا چاہتے ہیں،
تو اگر اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کیا کرنا ہوگا. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یعنی اتنے خوش نصیب کہ اللہ والے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے قرآن والے. اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو آج میں اور آپ اگر اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ورنہ بھٹکنے والے مصروفیات میں دنیا میں ہی اپنا سارا وقت گزار رہے ہیں. اور اللہ جسے چن لے اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، تو وہ پھر اتنی مصروفیات میں بھی وقت نکال لیتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن سیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ 4 نعمتیں ان کو عطا فرماتے ہیں. ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، اتنا سکون ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، چاہے ان لوگوں کے پاس اتنا مال دولت گھر بار کچھ نہ ہو، لیکن جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں. اتنی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکینت نازل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم کے بنا تو ہم ایک گھونٹ پانی تک اندر نہ کر سکیں، ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہ لے سکیں. اللہ تعالیٰ کے رحم کے محتاج ہیں ہم. اور جو قرآن سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. فرشتے ان کے آس پاس احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ قرآن سیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کس کا؟ ان کا جو قرآن سیکھتے ہیں. اتنا بڑا شرف صحیح مسلم نے سے روایت کیا ہے. آج ہمیں اس قرآن، اس نور کی قدر ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن ہی ہماری زندگیوں میں، ہماری وقتوں میں برکت لے کر آئے گا. یہ روشنی ہے. اس روشنی میں نا ہم پھر کبھی بھٹکیں گے نہیں، کبھی ہمارے پیر نہیں پھسلیں گے، کبھی ہم ادھر ادھر گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ نا روشنی میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے. ہر چیز واضح کلیئر نظر آ جاتی ہے کہ ہاں بھئی ہاں یہ خطرے والی چیز ہے، ہاں بھئی یہ فائدے والی چیز ہے، ہاں مجھے یہاں جانا چاہیے، اگر میں یہاں جاؤں گی تو پھسل جاؤں گی. روشنی نا ہر چیز ہمیں کلیئر کر کے دکھاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ہم گمراہیوں میں نہ جائیں، ہم روشنی ملے، ہم روشنی میں چلیں، تو قرآن کے ساتھ کو نہ چھوڑیں. یہ ایک نور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرمائیں، اسے سیکھنے سکھانے والا بنائیں. آج سے اپنا سبق پابندی سے سنیں، اسے انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آ کے آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے سبق سننا ہے. اتنی محبت، اتنی فکر تو قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے کام میں یہ کر لوں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے دکھانا ہے اپنی محبت اس قرآن کے لیے. یہ نہیں کہ بس مارے باندھے کے سیکھ رہے ہیں، کورس سیکھ رہے ہیں، بس اب لیسن بھی جیسے تیسے چلتے پھرتے سن رہے ہیں. نہیں، بڑے شوق کے ساتھ یہ علم لیں. یہ نور ہے، یہ دنیا میں بھی روشنی بنے گی، روشنی لے کر آئیں گی، خبر میں بھی نور ہوگا، پل صراط پر بھی نور ہوگا. جو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا اس کے لیے تو ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہے پھر. اور قرآن اتنا پیارا ساتھی ہے، اتنا پیارا ساتھی، کبھی نہ اس کو آپ آزما کے دیکھ لیں فار 100%. جب دل بہت اداس ہو، بہت پریشان حال ہو، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں کہ دل کس طرح پھر سکون میں آ جاتا ہے. قرآن سے زیادہ بہتر دوست اور ساتھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے دل کو نہ بے چین رکھیں قرآن کے لیے کہ ہائے جیسے ہی وقت ملے تو میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح ترجمہ پڑھ لوں، یا کوئی ایک آیت یاد کر لوں، یا تلاوت کر لوں. یعنی قرآن کے لیے دل کو بے چین رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.